گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایس جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے گھر اور اسلام. الحمدللہ رب العالمین ایپیسوڈ نمبر 2 ہے یہ. پہلے سلسلے میں ہم نے ایک شوہر کا کردار گھر میں کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق سنا، اور آج کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ عورت کا کردار گھر میں کیسا ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھیں، اچھی نیتیں کر لیجئے. آج یہ جو پروگرام آپ ایف جی این چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ الکریم آج کا یہ سلسلہ دیکھنے سننے کی نیت کر لیجئے. ہو سکے تو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے، سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ علم دین عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے. اللہ پاک نے جس طرح عورت کو نازک بنایا ہے، اسی طرح اس کی حفاظت کی بھی تاکید فرمائی ہے. عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے. جی ہاں، عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے. گھریلو زندگی میں عورت کا اہم رول ہے. بچوں کی پرورش، عورت کا اعلیٰ کردار ہوتا ہے. گھریلو زندگی میں جو کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں اسے بہت ضروری ہے کہ احسن انداز پر وہ انجام دے. اور یاد رکھیے کہ عورت جس گھر میں نیک اور پارسا ہوتی ہے تو اس گھر کا ماحول بھی نیکیوں بھرا ماحول بن جاتا ہے. عورت کا نیک ہونا اولاد کے لیے بھی الحمدللہ نیکیاں کرنے کا سبب بنتا ہے. بلکہ جب ماں عورت نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی اللہ پاک کی فرما بردار بنتی نظر آتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے عورت کا کردار درست نہیں ہے، عورت اگر بد کردار ہے، تو پھر بچے بھی جو ہے وہ نہ کرنے کے کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر عورت کے بارے میں پوچھا گیا. ایف جی این چینل کے ناظرین، مجھے گھر میں بیٹھ کر سننے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور دیگر تمام ایف جی این چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جسے شوہر حکم دے تو اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، اور عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ ایک حکم ماننے والی، دوسری شوہر کو خوش کرنے والی، اور تیسری مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی۔ جی ہاں، حکم ماننے والی عورت بہترین خوبیوں والی عورت ہوتی ہے۔ اس کی بہترین خوبیوں میں سے خوبی کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار اور خدمت گزار ہو، اور شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کا بہترین خیال رکھے، اپنے شوہر کو آرام اور راحت پہنچائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ کام عورت کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہونے کا سبب بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی اور اس کا گھر بھی امن، سکون، شانتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ جب عورت گھر میں نیک پرہیزگار شوہر کی فرما بردار ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حکم ماننے والی، شوہر کو خوش کرنے والی اور اس کی مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، یہ عورتوں میں بہترین عورت فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو حکم دے، ایک مثال دے کر ناظرین یہاں سمجھایا گیا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائے یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک جائے پتھروں کو لے کر، تو عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کا یہ حکم پورا کرے۔ یہ شوہر کی اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ یہ شوہر کی اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے کہ کسی کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ کا قریب ہونا یہ ممکن نہیں، یعنی یہ دور دور ہوتے ہیں، کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ اور سرخ یعنی لال پہاڑ سے کالا پہاڑ، دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں مثال دی گئی کہ اگر شوہر عورت کو حکم دے کہ تم پتھروں کو اٹھا کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جاؤ یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک آؤ، تو عورت اس حکم کو مانے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دوری کی مثال ہے کہ یہ پہاڑ دور ہوتے ہیں، اور پھر پتھروں کو اٹھا کر جانا یہ بہت مشکل کام بھی ہے اور بے فائدہ کام بھی ہے، لیکن یہاں تاکید سمجھائی جا رہی ہے کہ جب شوہر حکم دے تو عورت یہ بھی حکم مانے۔ اس سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ایک بے فائدہ بات پر عمل کرنے کی اتنی تاکید ہے تو پھر وہ احکامات یا وہ باتیں جو شوہر اپنی بیوی کو حکم کرے کام کی ہو، اس کو ماننا بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، میں انشاءاللہ کچھ احادیث پاک پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے تو عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ شوہر کے حکم دینے میں یہ بات ضرور خیال رکھے کہ وہ حکم شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو بیوی پر وہ بات نہ ماننا لازم ہے، اگر شریعت کے خلاف شوہر کہتا ہے تو۔ FGN چینل کے ناظرین، شوہر کو خوش رکھنے والی بہترین عورت کی خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کی خوشی کا خیال رکھے گی تو اس کا یہ عمل شوہر کے دین اور عفت اور شوہر کو بدکاری سے بچانے میں بہت بڑا مددگار بنتا ہے۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ آج معاشرے میں ایسی باتیں عام ہیں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی لوگ بدکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بیوی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی یا اس کی خواہش اور ضرورت کا خیال نہیں رکھتی۔
جب بیوی اپنے شوہر کا ہر اعتبار سے خیال رکھے گی تو ضرور شوہر کی نگاہ دوسری عورت پر نہیں جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آج ہر دوسرے گھر میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی یا شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا، یا دونوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بسا اوقات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دین اسلام نے تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ چونکہ پہلے سلسلے میں ہم شوہر کی ذمہ داریاں بیان کر چکے، تو آج ہمارا موضوع ہے بیوی کی ذمہ داری، عورت کا کردار۔ تو اس لحاظ سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خوشحال رہے۔ شوہر جب تھکا ہارا اپنے کام سے، دنیاوی معاملات سے گھر پہنچے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز پر اپنے شوہر کا استقبال کرے، مسکرا کر اسے دیکھے، اس کو ضرورت کی چیزیں پیش کرے، پانی پیش کرے، سلام میں پہل بیوی کو تعلیم ہے کہ وہ کرے اور شوہر کو تعلیم ہے کہ وہ پہل کرے، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام میں پہل کریں۔ پھر جب شوہر باہر سے آئے تو اسے خوشی پہنچائے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر میں آتے ہیں تو آتے ہی ان سے دعا سلام یا حال چال مزاج وغیرہ پوچھنے کے بجائے وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے یہ لانے کو کہا تھا، وہ آپ کیوں نہیں لائے، یہ کام کہا تھا، وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کو یہ بھی کہا تھا، آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسی باتیں جب شوہر گھر میں آیا ہی تھکا ہارا اور آتے ہی جب اسے یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے تو بسا اوقات جو ہے وہ رنجشیں بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر شوہر تھکا ہارا گھر پر آئے اور بیوی گھر میں عورتیں اس کا خوشی خوشی استقبال کرے، مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرے، حال چال پوچھے، پانی پیش کرے، تھوڑی دیر سکون و اطمینان سے یہ بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد ضرورت کی گفتگو کرے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن، سکون، شانتی کا ماحول بنے گا۔ اچھا، عورت کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی حالت میں رہے کہ شوہر جب اسے دیکھے تو اسے فرحت حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ آج یہ جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض عورتیں گھر میں اس انداز پہ رہتی ہیں کہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہ رکھنا، میلے کچلے کپڑوں میں رہنا یا زینت اختیار نہ کرنا، تو یہاں اسلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے جائز طریقوں سے زینت حاصل کرے، جائز طریقے سے زینت حاصل کرے، وہ ایسی بن سمر کے رہے کہ جب شوہر گھر آئے تو اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو، کیونکہ دونوں کے اندر نفسانی خواہشات اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اب بیوی اگر اپنے شوہر کی تمام خواہشات کو احسن انداز پر پورا کر رہی ہوگی، اس کے آرام کا خیال رکھے گی، اسے راحتیں پہنچانے والی ہوگی، اور ایک شوہر کو جب ناظرین اپنی بیوی سے، عورت سے سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کی نگاہ دوسری عورت کی طرف نہیں اڑتی۔ اور جب گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے یا دلی اطمینان حاصل شوہر کو نہیں ہوتا ہے تو آج کا یہ بدکار معاشرہ، یہ معاشرے کے بدکار حالات بسا اوقات شوہر کو دوسری عورت کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ہسا بسا اور آباد گھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا یہ مرکز بن جاتا ہے، اور پھر بہت بے سکونی اور زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی غیر موجودگی اور موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تیسری خوبی شوہر کے مال و عزت کی حفاظت کرنا اور پاک دامانی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے نے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو عورت اس قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو عورت اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ یہاں کیا تعلیم فرمائی گئی کہ مرد کے لیے تقوی کے بعد نیک بیوی
یہ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. مرد کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تقوی کے بعد سب سے بہتر اس کے لیے نیک بیوی کا ملنا ہے. اور پھر بیوی کے لیے کیا فرمایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی نگہبانی کرے، شوہر کی موجودگی میں بھی، اور شوہر اگر غائب ہو، کہیں باہر چلا جائے، کام کاج پہ چلا جائے، یا کسی کام کی وجہ سے وہ بیرون شہر چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، تو اس کی غیر موجودگی میں بھی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، مال و گھر و اسباب کی حفاظت کرے. یہ اچھی بیوی ہونے کی، اچھی عورت ہونے کی نشانی بیان کی گئی. ایک فرمان یوں ہے کہ نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے. نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی، یعنی زندگی کے ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، عورت کو بہترین متاع اس لیے فرمایا گیا کہ بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے. FGN چینل کے ناظرین اور مجھے سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھیے کہ فرمایا گیا بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلی حور عطا فرما. حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلی حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا. جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے. FGN چینل کے ناظرین، مجھے گھروں میں یہ پروگرام سننے اور دیکھنے والے ناظرین، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھیے کتنی اعلیٰ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، کتنی پیاری باتیں خلاصے کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ عورت یہ مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا سبب بنتی ہے، حفاظت ایمان کا سبب ہے. اچھا، یہی عورت جو ہے وہ مرد کے لیے دنیا میں یہ بہترین سرمایہ بنتی ہے. بہترین نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اچھی بیوی کا ملنا ہے، اور جسے نیک خاتون مل جاتی ہے، نیک عورت مل جاتی ہے، تو یہ نیک عورت شوہر کے لیے، پورے گھر کے لیے، بسا اوقات پوری نسل کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہ نیکیوں کا سبب بنتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ پردہ کرے اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال، اس کے مکان، اس کے سامان، اور خود اپنی ذات کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا. یعنی یہاں یہ فرمایا گیا کہ بیوی بھی شوہر کا مال ہے، اس کا مکان، اس کا ساز و سامان، یہ سب مرد جب جاتا ہے تو بیوی کے ذمے، عورت کے ذمے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کو اپنی عورت پر یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی جو ہے وہ ان تمام باتوں کی وہ حفاظت کرے گی. تو یہ فرمایا گیا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی ان باتوں کی حفاظت کرے. پھر ایک اور حق عورت کے لیے بیان کیا گیا، اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے. اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے. شوہر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں عورت پر لازم ہے کہ وہ خود اپنی اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے ان 3 خوبیوں والی بیوی مل گئی تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. کون سی برکت والی عورت؟ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر آسان ہو. FGN چینل کے ناظرین، آج یہ بھی ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے
تو لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مہر زیادہ رکھا جائے، مہر کی رقم بڑی سے بڑی رکھی جائے. حالانکہ یہاں کیا فرمایا گیا کہ بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر آسان ہو. تو مہر آسان ہونے سے مراد کم ہو، آسان ہو، شوہر کو ادا کرنا مہر آسان ہو، وہ برکت والی عورت فرمائی گئی. لیکن آج لوگوں کی مینٹلٹی کیا بن گئی ہے کہ مہر زیادہ ہونا چاہیے، مہر زیادہ رکھا جائے. اب بہت سارے لوگ تو مہر جو ہے باقی رکھتے ہیں، ادا بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ زیادہ مہر ہونے کی صورت میں بعد میں پھر وہ معاف کروا لیا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کم مہر، آسان مہر ہو تاکہ شوہر اسے خوش دلی سے ادا کرے. اور پھر کم مہر والی عورت کو برکت والی بھی کہا گیا. عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے. اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر ہرگز شکوہ شکایت نہ کرے. اب یہ ایک بات ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. جو عورت یہ چاہتی ہے یا جو اسلامی بہنیں یہ چاہتی ہیں، جو بیویاں یہ چاہتی ہے کہ میرا گھر جنت بنے، میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، گھر میں سکون رہے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے. اس کو معلوم ہو کہ شوہر کی جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق ہی گھر کے اخراجات کو مینٹین کرے، گھر کے اندر اخراجات اسی حساب سے کرے، شوہر کی مرضی کے بغیر اضافی خرچ نہ کرے. اچھا، شوہر کی آمدنی سے زیادہ خرچہ نہ مانگے، اور اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق چیزیں نہ ملے یا مرضی سے کم ملے تو اس پر شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے. جو عورت ایسا کرتی ہے کہ شوہر کی آمدنی پر راضی رہے، جتنی آمدنی ہے اتنا خرچ کرے، شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ نہ کرے، ہم دیکھا گیا ہے کہ ایسا گھر بستا ہے. جی ہاں، ایسا گھر بستا ہے، آپس میں پیار محبت رہتی ہے. شوہر کے دل میں یہ بات جب بیٹھ جاتی ہے نا کہ میری بیوی بڑی فرما بردار ہے، یہ مجھ سے میری حیثیت سے زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، اور پھر یہ جو ہے وہ جتنا ہماری آمدنی ہے اس کے مطابق خرچے کو مینٹین کرتی ہے، تو اس سے شوہر کے دل میں بیوی کا بڑا مقام اور بڑی عزت بڑھ جاتی ہے. تو بیوی کے لیے یہ بھی فرمایا گیا ایک کامیاب ترین عورت کہ عورت کا گھر میں کردار کیسا ہو. تو اس میں یہ بات بھی ایف جی این چینل کے ناظرین بہت اہم ہے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو مینٹین کرے. اگر شوہر پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے. جب شوہر کوئی چیز لے آئے یا تم سے پوچھے کہ کیا لاؤں تو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہی چیز کی ڈیمانڈ کرے. ایسی ڈیمانڈ نہ کرے کہ جو شوہر کی حیثیت سے باہر ہو، اب وہ نہ لا سکتا ہو تو پھر بات بڑھ جاتی ہے کہ تم نے کہا تھا تو میں نے بتایا، تم لائے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو شوہر محبت سے پوچھتا ہے کہ کیا لاؤں، تو بیوی کو چاہیے کہ ایسی چیز بولے جو اس کی حیثیت کے مطابق شوہر کی ہو اور شوہر اس کو لائے. اچھا، ایک اور بات، اگر بالفرض کوئی چیز مانگی گئی، شوہر نے بے شک پوچھ لیا، بیوی نے بتا دیا فلاں چیز لے آؤ، اب شوہر لے کر بھی آ گیا، لیکن چیز ایسی تھی کہ بیوی کو پسند نہیں آئی یا اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی یا جیسی پسند تھی اس سے وہ تھوڑا کم درجے کی تھی، تو اب بیوی کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ شوہر اس کا جو چیز بھی لے کے آیا اس کو وہ خوشی خوشی قبول کر لے. شوہر اگر اس کے لیے کوئی لباس لے آیا، کپڑے لے آیا، کوئی شاپنگ کر کے پہننے کے زیورات لے آیا، یا اس کی ضرورت کی کچھ چیزیں لے آیا، یا فرمائش کے مطابق کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے آیا، اب ایک کامیاب عورت وہ ہوتی ہے کہ شوہر جس چیز کو بھی لے کر آئے وہ خوشی خوشی اسے قبول کرے اور اس چیز کے لانے پر اپنے شوہر کے سامنے خوشی کا اظہار کرے اور وہ چیز کو پا کر یہ خود بھی خوش ہو جائے. جو عورت ایسا کرتی ہے اس کا گھر بستا ہے، اس کا گھر جنت بن جاتا ہے، اور گھر میں میاں بیوی میں، خاوند و شوہر اور بیوی میں بڑی پیار محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، خوشیوں کا یہ گھر بنتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر کوئی چیز بڑی محبت سے لایا، اب بیوی کو پسند نہیں آئی تو اس نے
ताने देना शुरू कर दिया या ऐसी बातें करना शुरू कर दी जिससे शौहर का दिल टूट जाता है, या उसे बुरा लगा कि मैं इतनी मोहब्बत से लाया, तारीफ करने की बात तो अलग रह गई, इसने तो शिकवे शिकायत शुरू कर दिए और गलत बताना शुरू कर दिया, तो अब शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत कम हो जाती है, या यूं कहिए कि वक़ात इज्जत कम हो जाती है। इससे फिर घर में लड़ाइयां बढ़ती है और अच्छी बातें पैदा नहीं होती। तो औरत को यह समझाया जा रहा है कि अव्वल तो वो अपने शौहर की हैसियत के मुताबिक वो खर्च करे, जरूरत की चीजें भी अगर मंगाए तो शौहर की आमदनी के हिसाब से बीवी इस घर के हालात को, कामकाज को, मामलात को मेंटेन करे। शौहर अगर पूछे भी तो वो ऐसी चीज मंगाए जो उसकी हैसियत के मुताबिक हो, और जब वो ले आए तो उसको लाने पर मुबारकबादी दे, खुशी का इजहार करे, खुशी खुशी उस तोहफे को कबूल करें। अगर पसंद ना भी आए तो ये समझ कर के शौहर लाया है, मेरा खाविंद लाया है, तो मैं इसे मोहब्बत से कबूल कर लूं तो मोहब्बत बढ़ेगी, इस नियत से भी वो रख ले तो इंशाअल्लाह बहुत दोनों के माबैन अच्छी फजा कायम होगी, घर अमन का गहवारा बनेगा। अच्छी बीवी की मजीद खुसूसियात जो बयान की गई, 10 बातें इंशाअल्लाह मैं बयान करता हूं। FGN चैनल के नाजरीन इसे हो सके तो नोट कर लें, या मेरी वो इस्लामी बहनें जो इस वक्त घर में सुन रही हैं या इस सिलसिले को इंटरनेट पर, यूट्यूब चैनल पर जहां भी सुना और देखा जा रहा हो, एक कामयाब औरत के लिए 10 खुसूसी बातें मैं बयान करने लगा हूं। जिस औरत में ये 10 बातें होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका घर अमन, सुकून, शांति का गहवारा बनेगा। आपस में हमारी जिंदगी में प्यार मोहब्बत की फजा कायम होगी। मियां बीवी के माबैन, बच्चों के दरमियान, खानदान वालों के दरमियान औरत एक बेहतरीन कामयाब औरत बनने में कामयाब होगी, और उसका आला किरदार उसके घर को भी आला बना देगा। नंबर 1, शौहर की खूबियों पर नजर रखे, उसके अयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। पहली बात, FGN चैनल के नाजरीन क्या फरमाया गया शौहर के लिए, बीवी के लिए, कि शौहर की खूबियों पर नजर रखे और उसके अयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। जब औरत अपनी शौहर की खामियां और उसके अयूब इसको नजरअंदाज करती रहे और उसकी जो खूबियां हैं उस पर नजर रखे तो मोहब्बत बढ़ती है। अब देखिए, एक फितरत इंसानी का तकाजा है कि किसी के अंदर कुछ माइनस बातें होती है तो कुछ प्लस भी होती है, कुछ मुस्बत पहलू होते हैं तो कुछ मनफी भी होते हैं। अब जो अपना घर बसाना चाहती है औरत, उसे चाहिए कि वो मनफी पहलू को छोड़ दे, नेगेटिव बातों को छोड़ दे और मुस्बत पहलू और पॉजिटिव बातों पर नजर रखे, तो इससे इंशाअल्लाह घर बसेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरी बात, तकलीफ उठाकर भी शौहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। अब देखिए ये कितनी प्यारी बात है, आज इसका उलट नजर आता है। इल्म दीन की दूरी की बिना पे या अच्छी सोहबत की कमी की वजह से फरमाया क्या गया, औरत को तालीम क्या है कि वो खुद तकलीफ उठाकर भी शौहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करे। बेशक शौहर की भी जिम्मेदारी है कि वो बीवी को आराम पहुंचाने की कोशिश करे, ये बयान हम कर चुके अगले सिलसिले में। अब यहां बात क्या हो रही है कि बीवी खुद तकलीफ उठा ले और अपने शौहर को आराम पहुंचाए। तीसरी बात, शौहर से उसकी आमदनी से ज्यादा का मुतालबा ना करे और जो मिल जाए उस पर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर करे। हर बीवी को चाहिए, हर औरत को चाहिए कि जो उसके नसीब में था वो उसे मिला, उसका शौहर जो लेके आया उसे सब्र और शुक्र के साथ कबूल कर ले, अल्लाह का शुक्र अदा करे, शौहर का शुक्रिया अदा करे। जो नेमतें मुकद्दर में थी वो मिली। अब दूसरों की नेमतें देखकर या दूसरों की आशाइशें और आराम देखकर अपने शौहर से ना लड़े, अपने शौहर से दूसरों की फरमाइश को देखकर फरमाइशें ना करे। इससे घर अमन का गहवारा नहीं बनेगा, बल्कि लड़ाई झगड़े होंगे। बल्कि जितनी हमारी हैसियत है, अपने शौहर की हैसियत है, उसमें ही खुश रहे, जो चीजें मिली उसी में खुश रहे, जैसा घर मिला, जैसा रहने सहने का अंदाज मामला मिला उसी में खुश रहे, तो घर बहुत अच्छा बसेगा। अच्छा, आमदनी से ज्यादा मुतालबा ना करें और जो मिला उस पर सब्र शुक्र करे। चौथी बात,
शोहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे। FGN चैनल के नाजरीन, सुख दुख सबकी जिंदगी में होता है। कभी सुख के दिन होते हैं, कभी दुख के दिन हो जाते हैं, कभी सेहत है तो कभी बीमारी है, जिसे कहते हैं कभी धूप है तो कभी छांव है। अब एक कामयाब तरीन औरत कौन सी होती है कि हर हाल में अपने शौहर के साथ वफादारी करे। जी हां, शौहर के साथ वफादारी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुख के दिनों में तो वफादारी करे और दुख के दिन आ जाए, अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो शौहर को छोड़ के चली जाए, शौहर के आराम का ख्याल ना रखे। बीमारी में, तकलीफ में शौहर को बीवी की ज्यादा हाजत होती है, तो ऐसे वक्त में वो शौहर के साथ वफादारी ना करे, ये बहुत गलत बात है। बल्कि कामयाब तरीन औरत वो होती है कि मुसीबत में वफादारी का सबूत दे। और पांचवी बात, शौहर के किसी मामले में ज्यादती कर बैठने पर वावेला ना करे, बल्कि सुलह और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। अगर अल्लाह ना करे शौहर किसी काम में, किसी बात में ज्यादती भी करता है तो औरत को चाहिए कि सब्र करे। वो सब्र करेगी तो जो है उसका शौहर, उसके दिल में भी अल्लाह पाक धीरे धीरे ये बात डाल ही देगा, या उसे भी एहसास हो ही जाएगा कि मेरा अमल गलत है, मैंने ज्यादती की, मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और वो भी अच्छाई की तरफ आएगा। तो अगर कभी कोई ऐसा मामला शौहर की तरफ से हो जाए, वो ज्यादती कर बैठे या कोई ऐसी बात करे जो खिलाफ मिजाज हो, तो वावेला ना मचाए, बल्कि सुलह करे, सब्र का दामन थामे रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो शौहर और बीवी के माबैन ये मोहब्बत की फजा कायम होगी सब्र करने से। अच्छा, छठी बात, मैका और ससुराल दोनों घर वालों को अपना समझे और सबकी इज्जत का ख्याल रखे। कामयाब तरीन औरत के लिए छठी बात क्या बताई गई कि अपने मैके वालों की और अपने ससुराल वालों की, तमाम घर वालों को अपना समझे और सबकी इज्जत का ख्याल रखे। अब ये जुमले में बहुत सारी बातें कि जिस तरह एक औरत अपनी मां को मां समझती है, ऐसे ही वो अपनी सास को भी मां समझे। इसी तरीके से अपनी ननंद को बहन का एहसास दिलाए कि जैसे उसकी सगी बहन है, ऐसे ही वो अपनी ननंद के साथ भी बहन वाला किरदार अदा करे। तो इस तरीके से जो घर के ससुराल के अफराद हैं उनकी भी इज्जत का ख्याल रखे, मैके वालों की भी इज्जत का ख्याल रखे। ये एक कामयाब तरीन औरत की निशानी है। FGN चैनल के नाजरीन, सातवीं बात, पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत का बर्ताव करे। पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत का बर्ताव करे। यानी अब एक अच्छी औरत की अलामत क्या है कि उसकी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ ना हो, घर वालों को तकलीफ ना हो, और वो दूसरी औरतें जो उससे मिलती जुलती हैं उन्हें तकलीफ ना हो। तो हमें क्या समझाया गया है, बताया गया है, क्या मर्द क्या औरत, कि हम अपनी जबान से, अपने आज़ाए जिस्मानी से लोगों को तकलीफ देने वाले नहीं, बल्कि राहत पहुंचाने वाले, उनको इज्जत देने वाले, उनके साथ अच्छाई का सुलूक करने वाले हों। और लोगों को तकलीफ देने वाले को तो कोई भी अच्छा नहीं समझता। तो कामयाब तरीन औरत के लिए क्या फरमाया गया कि पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत का बर्ताव करें। आठवीं बात, दीनी तालीमात और नमाज रोजे की पाबंदी करे और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करती रहे। औरत के लिए यह भी फरमाया गया कि वो दीनी तालीमात हासिल करे, सीखे, नमाज रोजे की पाबंदी करे, हुकूकुल्लाह भी अदा करे और हुकूकुल इबाद भी अदा करती रहे। FGN चैनल के नाजरीन जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खास करके इस्लामी बहनें और घर की खवातीन औरतें जो इस सिलसिले को देख और सुन रही हैं, इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन वो खजाना है कि जो हमें बुराइयों से बचाता है। इल्म दीन की रोशनी जहालत के अंधेरे से बचाती है। इल्म दीन की रोशनी में हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बातें बयान की जा रही है कि एक कामयाब तरीन औरत की क्या खुसूसियात है, उसमें ये सारी बातें जो हमें कुरान और हदीस में बयान की गई, हमें अल्लाह वालों की जबान और अखलाक और किरदार से मालूम होते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें इल्म दीन के जरिए हासिल होगी। तो इल्म दीन हासिल करें
عورت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ 9ویں بات، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو خوش اخلاق ہیں، ہم تو بڑے اچھے انداز پہ سب کے ساتھ پیش آنے والے، ملنے جلنے والے ہیں، لیکن بسا اوقات معاملہ سامنے کی طرف سے بگڑتا ہے۔ جسے بتایا گیا کہ سسرال میں سے کوئی اگر کوئی کڑوی بات کر دے، اللہ نہ کرے کوئی تانا دے دے، کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے، تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر کے کان میں ساری باتیں پہنچاتے رہنا، آج اس نے یہ کہہ دیا، آج اس نے وہ کہہ دیا، آج گھر میں یہ بات ہو گئی، آج گھر میں وہ بات ہو گئی۔ ان تمام باتوں کو تھوڑا سا صبر کر کے وقت نکال لے، ہر بات کو شوہر کے سامنے پہنچا کر جھگڑے کا سامان نہ کرے بلکہ صبر کر لے۔ جو عورت ان باتوں پر صبر کر لے گی وہ دیکھے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تکلیف دینے والے بھی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر وہ صبر کر لے گی تو غلطی کرنے والے کو احساس ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا، اور اگر کسی نے کوئی کڑوی بات کہہ دی، کوئی تانا دے دیا، اور آپ نے اگر صبر کیا، جوابی کاروائی نہیں کی، جھگڑے کا ماحول نہیں بننے دیا، نہ بنایا، صبر کر کے وقت نکال لیا، تو یاد رکھیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے مواقع پر صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ اگر کوئی کڑوی بات کر دے، کوئی خلاف مزاج بات کر دے، کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو عورت صبر کر لے، اجر کمائے، دیکھے پھر اس کا گھر کیسے بستا ہے۔ ہر بات کو شوہر کو پہنچانے والی نہیں ہوتی، ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، ان باتوں کو درگزر کر کے صبر کرے، انشاءاللہ الکریم یہ جو کڑوی بات کر رہے ہیں آج ان کو بھی احساس ہوگا، اور یہ میٹھی باتیں کرنے والے جلد تب بنیں گے جب آپ جوابی کاروائی نہیں کریں گی۔ شوہر کے ماں باپ، 10ویں بات، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ اور مہمان جب گھر میں آ جائے تو مصیبت نہ سمجھے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہم آپ کے سامنے جن باتوں کو بیان کر رہے ہیں FGN چینل کے ناظرین، یہ تمام تر وہ باتیں ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ہم نے اسے اپنا لیا، اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارا گھر جو ہے وہ امن، سکون، شانتی کا گہوارہ بنے گا۔ خاص کر کے وہ عورتیں، وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت چینل پر مجھے سن رہی ہیں، اگر وہ ان معاملات کو اپنائے تو انشاءاللہ الکریم انہیں بہت برکتیں ملے گی۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے گھر کو جنت بنانے میں صرف کرے۔ ایک خاتون کا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فکر و فاقہ کی عین چوٹوں میں بھی وہ صبر کر کے مطمئن رہ کے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، ان باتوں کو احسن انداز پر خوش دلی کے ساتھ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کام صرف دنیاوی کام ہی نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے پر اللہ پاک عورت کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اجر ملتا ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت اچھی نیت سے کرے، ثواب کی حقدار ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش اچھی نیت سے کرے، ثواب کی حقدار ہے۔ عورت اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرے اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی حقدار ہے۔ مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ثواب کی حقدار ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال اور سامان کی حفاظت کرے، ثواب کی حقدار ہے۔ یعنی یہ ہمیں آسان طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیاوی کام کاج، امور خانہ داری، گھر کے کام کاج، یہ جو ریگولر کام ہے اس کو روٹین کے کام سمجھ کے نہ کرے، بلکہ عورت اسے اپنے ذمہ داری سمجھے کہ یہ میری ایک بحیثیت عورت ذمہ داری ہے، اور ان کاموں کو اگر میں حسن خوبی کے ساتھ اچھے انداز پر ادا کرنے والی بنتی ہوں تو میرا گھر
जन्नत बन सकता है। औरत के हाथ में होता है कि सब्र और शुक्र की जिंदगी बसर करे, जितना मिला अल्लाह की रिजा पे राजी रहे, शोहर को भी खुश रखे, बच्चों को भी खुश रखे और अपने घर को जन्नत बनाए। जी हां, अगर बीवी सब्र कर लेती है, बहुत सारी बातों को मेंटेन कर लेती है, तो घर जन्नत बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट अगर देखें कि छोटी छोटी बातों पे शोहर से लड़ते रहना, अगर कुछ बातें खिलाफे मिजाज हो जाए तो लड़ाई करना, बच्चों की ज्यादा शरारतों पर बच्चों को बहुत ज्यादा मारना पीटना या वावेला मचाना या इस तरह का अंदाज इख्तियार करना जिससे घर का अमन सुकून ये खत्म हो जाए, ये ना बीवी के लिए अच्छा है और ना शोहर के लिए अच्छा है। तो FGN चैनल के नाजरीन सभी के लिए ये अर्ज करूंगा कि हम अपने आप को दीन इस्लाम की तालीमात से आरास्ता करें। बीवी के लिए जरूरी है इन तमाम उमूर को अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के लिए अंजाम दे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी। एक हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बीवी जब 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करे और रमजान के रोजे रखे और अपनी इज्जत व अस्मत की हिफाजत करे और अपने शोहर की खिदमत करे, तो उसको इजाजत है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये जो बातें बताई जा रही है ना कि फराइज की पाबंदी की, नमाजों की पाबंदी और रमजान के रोजों की पाबंदी, शोहर की इज्जत और अस्मत की हिफाजत और शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली खातून के लिए, औरत के लिए कि जो ये सारी चीजें करे तो वो उसे इजाजत है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी ये वो बातें हैं कि इससे हमें ये बिशारत सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, जो मैंने पहले ही बयान किया कि इन तमाम बातों को सुनकर ये जहन बनाए कि ये घरेलू जिंदगी के कामकाज, शोहर की खिदमत, बच्चों की परवरिश, नमाजों की पाबंदी और रमजान के रोजों की पाबंदी, ये तमाम काम को अहसन अंदाज पर अगर औरत अंजाम दे ले तो उसके लिए जन्नत की बिशारतों का यहां हमने बयान सुना। तो FGN चैनल के नाजरीन आज का हमारा ये सिलसिला हम इख्तिताम की तरफ लाते हैं और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कि तमाम इस्लामी बहनें इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए। इंशाअल्लाहुल करीम आप देखेंगे कि आपका घर अमन, सुकून और शांति का गहवारा बनेगा। बातें बहुत कुछ बयान हो सकी, बहुत कुछ बाकी रह गई, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया है। अब इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। मेरी इस्लामी बहनें और FGN चैनल के नाजरीन सबसे अर्ज करूंगा इस सिलसिले को हो सके तो बार बार देखें और अपने घर को अमन का, सुकून का गहवारा बनाएं। अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। घर और मुआशरा